ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ معزز ناظرین، تمام قسم کی اعلیٰ تعریفات، تحمیدات، تمجیدات و تقدیسات مالک کائنات کی ذات گرامی کے لیے لائق و زیبا ہیں کہ جس مالک الملک نے اکیلے یہ ساری کائنات کو پیدا کیا اور وہ اکیلا ہی اس کائنات کا معبود و مسجود علام الغیوب ہے، اسی کی قدرت ہر جگہ موجود ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ وہ ذات گرامی جن مالک کائنات نے اس ساری کائنات میں رحمت کائنات بنا کے مبعوث فرمایا۔ اور ذات گرامی آج مختصر سے وقت میں ماہ رمضان المبارک کیونکہ جلوہ گر ہونے والا ہے، اتنا عظیم الشان مہینہ، یہ عظمتوں والا، یہ رحمتوں والا، یہ برکتوں والا، یہ صبر والا مہینہ جلوہ گر ہونے والا ہے، جس کے بارے میں امام کائنات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہر عظیم ہے، شہر مبارک فیہ لیلۃ خیر من الف شہر۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا یہ ایسا مہینہ ہے، اتنا عظیم مہینہ ہے، عظمت والا مہینہ ہے اور مبارک مہینہ ہے، اس کے اندر ایک رات جو ہے وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یہ رمضان المبارک اتنا عظیم الشان مہینہ ہے، اس کی عظمت کو رب العالمین نے اپنے قرآن میں بیان فرمائی، اور یہ بھی آپ علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ یہ ایسا مہینہ ہے، اس کے اندر جو کوئی فرض ادا کرتا ہے اسے 70 فرضوں کے برابر ثواب ملتا ہے، اور جو کوئی نفل ادا کرتا ہے اسے فرض کے برابر ثواب ملتا ہے۔ یہ اتنا عظیم الشان مہینہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت ساری برکات بیان فرمائی ہیں، اور یہ سب سے بڑی فضیلت مالک کائنات نے قرآن پاک کے اندر یہ بیان فرمائی کہ یہ ایسا عظیم الشان مہینہ ہے۔ اللہ فرماتے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، فرمایا کہ رمضان وہ مہینہ ہے، رمضان یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر مالک کائنات نے قرآن مجید کو نازل کیا، جس کے اندر قرآن نازل کیا گیا، اور یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور اس کے اندر حق و باطل کی فرق کرنے کی بڑی نشانیاں موجود ہیں۔ اور یہ ایسا عظیم الشان مہینہ، یہ برکتوں والا مہینہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کے اندر قرآن نازل کیا۔ یہ آپ سب لوگ عموماً جانتے ہیں، اور یہ معروف بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان المبارک کے اندر اپنی عظیم کتاب قرآن مجید کو نازل کیا، لیکن میں اس کے اندر بات کا اور اضافہ کروں، چنانچہ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی معروف زمانہ کتاب تفسیر ابن کثیر کے اندر پہلی جلد کے اندر یہ لکھا ہے کہ آسمان سے نازل ہونے والی ساری کتابوں کو ہی رب ذوالجلال نے ماہ رمضان کے اندر نازل کیا، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات گرامی پر جب صحیفہ صادقہ نازل فرمایا تو یکم رمضان المبارک کو نازل فرمایا، پھر اسی طرح حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام پر مالک کائنات نے تورات کو نازل فرمایا، 7 رمضان المبارک کو حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کی ذات گرامی پر مالک کائنات نے انجیل مقدس کو نازل فرمایا،
14 رمضان المبارک کو حضرت داؤد علیہ السلام پر مالک کائنات نے زبور مقدس کو جب نازل فرمایا، اس کے بارے میں 2 روایات مورخین نے لکھی ہیں، 19 رمضان اور 12 رمضان، لیکن یہ دونوں تاریخوں کا ذکر رمضان المبارک کے اندر کیا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ اس مہینے کو اتنی بڑی فضیلت اور اتنا بڑا مالک کائنات نے اعزاز عطا فرمایا ہے کہ اب رب العالمین نے آسمان سے جتنی کتابیں نازل فرمائی ہیں، یہ ماہ رمضان المبارک کے اندر نازل فرمائی ہیں۔ یہ بڑی فضیلت کی بات ہے، یہ بڑے اعزاز کی بات ہے۔ اس مہینے کو مالک کائنات نے اتنا بڑا اعزاز بخشا ہے، اور اس مہینے کو رب ذوالجلال نے خصوصیت یہ بخشی ہے کہ اس کے اندر ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری اور مسلم کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، کونین کے تاجدار عبداللہ کے در یتیم امام الانبیاء والمرسلین علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا کہ اس من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنب، فرمایا کہ جس بندے نے طلب ثواب کی نیت سے ماہ رمضان المبارک کا روزہ رکھا اور اس کے سابقہ گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، جتنے بھی اس کے گناہ ہیں مالک کائنات اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ جس نے مالک کائنات کی رضا کے لیے رب ذوالجلال سے طلب ثواب کی نیت سے روزہ رکھا، مالک کائنات اس کے سارے سابقہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ پھر اسی طرح دوسری حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنب۔ ایک جامع ترمذی کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا، جس نے طلب ثواب کی نیت سے رب ذوالجلال کی رضا کے لیے ماہ رمضان المبارک کی رات کو قیام کیا، راتوں کو جس نے قیام کیا، نماز تراویح ادا کی، غفر له ما تقدم من ذنب، اس کے بھی سابقہ گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، اس کے سابقہ گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے۔ اس لیے یہ بھی فرمایا، ایک حدیث مبارکہ صحیحین کے اندر یہ بھی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنب۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے ایمان و احتساب کے ساتھ طلب ثواب کی نیت سے لیلۃ القدر کی رات کو قیام کیا، لیلۃ القدر کا جس نے قیام کیا، اس کے بھی مالک کائنات سابقہ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، اس کے بھی سابقہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ یہ اتنے بڑے اعزاز کی بات ہے، لیکن افسوس کی بات ہے شاید یہ اعزاز ہم حاصل نہیں کر سکتے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو رمضان المبارک کی برکتوں سے محروم رہ گیا وہ ساری خیر سے محروم رہ گیا۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے اس ماہ رمضان المبارک کا اکرام کرتے ہوئے، ماہ رمضان المبارک کا احترام کرتے ہوئے، اور اس کی برکتوں کو کما حقہ سمیٹنے کی کوشش کریں۔ اور نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ تو 6 ماہ پہلے ہی رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتے رہتے تھے کہ مالک کائنات ہماری زندگی میں رمضان المبارک نصیب فرمانا، اے مالک کائنات ہمیں رمضان المبارک کا وہ برکتوں والا اور رحمتوں والا مہینہ نصیب کرنا، اللہ ہمیں رمضان تک پہنچانا، یہ دعائیں کیا کرتے تھے۔ لیکن آج ہمارے مسلمانوں کا المیہ یہ ہے کہ آج تو کہتے ہیں روزہ آ گیا، رمضان آ گیا، ہائے ہائے کیا بنے گا، روزے آ گئے، مصیبت آ گئی۔ میرے بھائی، یہ اللہ کی رحمت کا نزول ہے، اور یہ تجھے زندگی کے اندر ایسا عظیم الشان بخشش کا موقع دیا جاتا ہے، اور یہ موقع، یہ گولڈن چانس
मालिक कायनात तुम्हें देता है, अगर इससे फ़ायदा हासिल न कर सके बड़ा बदनसीब है। हदीस पाक के अंदर आता है जामे तिरमिज़ी में कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन तशरीफ़ लाए तो आपने खिलाफ मामूल एक काम किया। आपने मिंबर पर पाँव रखा तो पहली सीढ़ी पर पाँव रखते हुए आप कहते आमीन, फिर दूसरी सीढ़ी पर कदम रखा, आमीन कहा, फिर तीसरी सीढ़ी पर कदम रखा तो आप अलैहिस्सलाम ने आमीन फरमाया। तो बाद में असहाब पैगम्बर ने ताजदार मदीना से वजह पूछी, क्योंकि अमूमन आपका ये तर्ज अमल नहीं था, खिलाफ मामूल आपने ऐसा किया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिब्रील अमीन मेरे पास आए थे, कहा कि वो शख्स तबाह व बर्बाद हो जाए, उसकी नाक खाक आलूद हो जाए कि जिसके सामने आपका नाम लिया जाए और आपका नाम नामी इसमें गिरामी सुनकर जो आप पर दरूद व सलाम न पढ़े, आप पर दरूद न भेजे, फरमाया उसका नाक खाक आलूद हो जाए। जिब्रील अमीन सैयदुल मलाइका ने उसके लिए बद्दुआ फरमाई तो इमाम कायनात अलैहिस्सलाम फरमाते मैंने आमीन कहा। फिर कहा कि जिस शख्स की ज़िंदगी में माह रमज़ान आ गया और रमज़ान की बरकतों को हासिल न कर सका, रब्बे ज़ुल जलाल से अपनी बख्शिश न करवा सका रमज़ानुल मुबारक में, फरमाया वो भी उसकी नाक खाक आलूद हो जाए, वो भी तबाह हो जाए। तो कहा जिब्रील ने उसके लिए बद्दुआ फरमाई, मैंने उस पर आमीन कहा। फिर तीसरा वो शख्स कि जिस शख्स की ज़िंदगी में उसके बूढ़े माँ बाप या एक उनमें से फरमाया उसकी खिदमत करके जन्नत हासिल न कर सका, फरमाया वो भी तबाह बर्बाद हो जाए, उसकी नाक खाक आलूद हो जाए, फरमाया उस पर मैंने आमीन कहा। मेरे भाइयों, ये कितने बदबख्त लोग हैं कि जिनके लिए सैयदुल मलाइका फरिश्तों का सरदार बद्दुआ करता है और नबियों और रसूलों का सरदार सैयद वुल्द आदम जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा जिस आदमी की इस बदबख्ती पर आमीन कहे तो उस शख्स की बदनसीबी और क्या होगी, उसकी बदबख्ती क्या होगी। जिसकी हमें माह रमज़ानुल मुबारक ये ज़िंदगी में अगर अल्लाह ने आपको मौका अता किया है, पिछले साल आपने जुमे के इज्तिमा में कई लोगों को देखा होगा, वो आपके साथ नमाज जुमा अदा कर रहे थे, वो आपके साथ माह रमज़ान के रोज़े रख रहे थे। आज वो मौजूद नहीं है, वो चेहरे हमारी निगाहों से गायब हो चुके हैं। न जाने अगले साल मौका आएगा हमारे चेहरे भी नज़र आएंगे या नहीं आएंगे। इसलिए जब मालिक के कायनात ये ज़िंदगी में मौका अता कर दे, इसको गनीमत जानते हुए पूरी दिलजमी के साथ, पूरी दिल लगी के साथ, पूरी मेहनत के साथ, पूरी दिलचस्पी के साथ इसके अंदर मेहनत कोशिश जद्दोजहद करें और रोज़ा रखें तो आप दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ हासिल कर लेंगे। हदीस पाक के इब्न माजा और सही मुस्लिम के अंदर ये हदीस मुबारका है। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने अल्लाह के रास्ते में मालिक कायनात की रज़ा के लिए एक दिन का रोज़ा रखा है तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि रब्बे ज़ुल जलाल उस शख्स के चेहरे को 70 साल की मुसाफत जहन्नम से दूर कर देते हैं। इतना बड़ा अजर व सवाब है, इतनी बड़ी बरकतों की बात है। और ये कोई खुशनसीबी होगा जो रमज़ानुल मुबारक का एहतराम करके ये अल्लाह की रहमतों को और अल्लाह की बरकतों को सही मानों में समेट सकेगा। ये भी जिन गिनती के चंद दिन होते हैं जो ऐसे ही गुजर जाते हैं, हमारी तैयारियों में ही गुजर जाते हैं, पता भी नहीं चलता। मेरे भाइयों, रमज़ानुल मुबारक की कदर कीजिए, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं लिस्साइम फरहतान। सही बुखारी के अंदर ये हदीस पाक है। अल्लाह के नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया रोज़ेदार के लिए 2 खुशखबरियाँ हैं। और मैं रोज़ेदार के लिए 2 खुशखबरियाँ हैं। एक खुशखबरी, एक खुशी इफ्तार के वक्त होती है, जब रोज़ा इफ्तार करता है उसे खुशी हासिल होती है अहले ईमान को। फरमाया दूसरी खुशी उस वक्त उसे मिलेगी जब मालिक कायनात से मुलाकात करेगा और रब्बे ज़ुल जलाल उसको ये इनाम अता फरमाएंगे रोज़े का, क्योंकि सारी इबादात फरिश्तों का अजर मालिक कायनात फरिश्तों के ज़रिए से अता फरमाते हैं और रोज़े को अपनी ज़ात के लिए ख़ास किया है।
صحیح البخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے، مسلم میں بھی، کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کوئی بات بیان کریں کہ رب ذوالجلال نے یہ بات کہی، وہ حدیث میں موجود ہو، قرآن میں نہ ہو، تو اس کو کہتے ہیں حدیث قدسی۔ اور نبی پاک نے فرمایا کہ رب ذوالجلال فرماتا ہے الصوم لی، فرمایا روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا بھی میں خود عطا کروں گا۔ یہ یاد رکھیں، ہر کام رب العالمین کی رضا کے لیے ہوتا ہے، ہر عبادت مالک کائنات کی رضا کے لیے ہوتی ہے، ہر عمل رب ذوالجلال کو راضی کرنے کے لیے ہوتا ہے اہل ایمان کا۔ لیکن دیکھیں نا، مثال کے طور پر اللہ نے کہا یہ میرے لیے خاص ہے، آپ رب العالمین نے اپنے ساتھ اس روزے کی عبادت کو خاص کیا ہے۔ جس طرح کہ دنیا کی ساری مساجد جو ہیں وہ اللہ کے گھر ہیں، ساری مسجدیں اللہ کے گھر ہیں، اور ساری مسجدیں بیت اللہ ہیں، لیکن جو بیت اللہ الحرام، مسجد الحرام بیت اللہ شریف ہے، وہ خاص طور پر رب ذوالجلال نے اس کی خصوصیت اپنی ذات کے ساتھ بیان فرمائی، اس کی عظمت سب سے زیادہ ہے۔ اسی طرح حدیث پاک کے اندر اس روزے کی بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ نسبت کی ہے، اس کی بھی افادیت، اس کا بھی مرتبہ و مقام بہت زیادہ ہے، اور مالک کائنات نے اتنا بڑا انعام رکھا ہے، کاش کہ وہ انعام ہم رب ذوالجلال کی بارگاہ سے حاصل کریں کہ مالک کائنات کتنا زیادہ محبت کرتا ہے بندے سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحیح بخاری کی یہ بھی روایت موجود ہے، صحیح البخاری کے اندر، کہ اللہ اکبر، کہ رب ذوالجلال کو روزے دار کے منہ سے، جو منہ خشک ہونے کی وجہ سے بو آنے لگتی ہے، تو کائنات کے امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رب ذوالجلال کو روزے دار کے منہ سے آنے والی جو بو ہے وہ کستوری سے بھی زیادہ محبوب ہے، کستوری سے بھی زیادہ محبوب ہے مالک کائنات سے، کہ مالک کائنات اپنے بندے سے، اپنے روزے دار بندے سے اتنی محبت کرتا۔ اللہ اکبر، تو روزے دار سے رب ذوالجلال کی یہ محبت ہے۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا الصوم جنۃ، فرمایا روزہ جو ہے وہ ڈھال ہے۔ ڈھال وہ ہوتی ہے جو میدان کارزار کے اندر بندہ لڑتا ہے، ایک ہاتھ میں ڈھال ہوتی ہے، دوسرے میں تلوار ہوتی ہے، جو تلوار سے دوسرے پہ وار کرتا ہے، اور جو ڈھال ہوتی ہے وہ دوسرے کے وار سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ اسی طرح روزہ بھی اہل ایمان کو جہنم سے بچاتا ہے، جہنم کے لیے یہ ڈھال بن جائے گا یہ روزہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا رمضان بھی اور قرآن بھی اپنے عاملین کی قیامت کے دن سفارش کریں گے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مالک کائنات اتنی زیادہ روزے دار سے محبت کرتا ہے، ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ سارے کے سارے رب ذوالجلال کے محبوب بن جائیں، رب ذوالجلال کی محبت کے مستحق بن جائیں۔ لیکن آج کوشش نہیں، مسلمان ہے، سینے کے اوپر اسلام کا سٹار تو سجایا ہوا ہے۔ تو منڈی میں تھا جمعے کے بعد، پچھلے سال کی بات ہے، تو وہ جمعے کی نماز پڑھا کے جب باہر نکلا تو بندہ اچھا خاصا صحت مند اور روزہ کھا رہا ہے، تو سامنے کھا رہا ہے سینہ تان کے۔ تو میں نے اس سے کہا بھائی کیا بات ہے، آپ مسلم ہیں؟ تو کہنے لگا یہ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے، آپ کو کیا نظر آتا ہے، میں کیا نظر آتا ہوں؟ اتنا غصے سے آ گیا اور غصے سے آ کے بولنے لگا کہ دیکھو یہ کیا بات ہے۔ میں نے کہا بات ہے کہ مجھے ایسے لگا کیونکہ مسلمانوں کے روزے ہیں اور آپ کیونکہ مسلم ہیں یا غیر مسلم ہیں۔ آج کل تو مسلم اور غیر مسلم کا پوچھنا ہی پڑتا ہے نا، چہرہ مسلم کا بھی ایسا ہے، غیر مسلم کا بھی ایسا ہے، یہودی کا چہرہ بھی ایسا ہے، مسلمان کا چہرہ بھی ایسا ہے، عیسائی کا چہرہ بھی ویسا ہے، ہندو کا چہرہ بھی ویسا ہے۔ لیکن ایک وقت تھا کہ ایمان والے تو دور سے چلتے ہوئے اپنے لباس سے، اپنی حجامت سے نظر آ جاتے۔ تو میں نے کہا یار میں نے پوچھا ہے اگر تو مسلم ہے تو پھر تو تجھے گلہ کیا جائے کہ تجھے شرم و حیا نہیں آئی، تو نے اللہ کے نبی پاک علیہ السلام کے فرمان کا کوئی پاس نہ رکھا،
اللہ کے قرآن اور رسول کے فرمان کا استضاء کر رہا ہے، سر عام سینہ تان کے روزہ کھا رہا ہے۔ میں کہا تم مسلمان؟ تو کہنے لگا الحمدللہ، کیا میں مسلمان نہیں تو اور کیا ہوں؟ اللہ کے بندو، کتنا سینے پر اسلام کا سٹار تو ہم نے بڑے فخر سے سجا رکھا ہے، لیکن کام دین والا کوئی نہیں، اسلام والا کوئی نہیں، روزے کا ادب و احترام کوئی نہیں، اور سینہ تان کے روزہ کھا رہا ہے اور ادھر سے یہ بھی کہہ رہا ہے میں عاشق رسول ہوں، میں محب رسول ہوں، میں نبی پاک سے محبت رکھتا ہوں، میں مسلمان ہوں، میں اللہ کے دین سے محبت رکھتا ہوں۔ تیری اس محبت کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ کیا کہا کہ ڈھال ہے۔ میرے بھائیوں کو ڈھال ہمیں استعمال کرنی چاہیے، وہ ڈھال اپنے پاس رکھ لو، جب کوئی چیز بھی نہیں ہوگی اس وقت تمہارے کام آئے گی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، رب ذوالجلال نے صائمین کے لیے، روزے داروں کے لیے جنت کا ایک دروازہ مختص کر دیا۔ صحیح البخاری مسلم کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام باب الریان ہے۔ باب الریان وہ دروازہ ہے جس سے کوئی نہیں گزرے گا سوائے روزے داروں سے، روزہ رکھنے والے ہی اس دروازے سے گزریں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ قیامت کے دن اس سے روزے دار ہی گزریں گے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین سے دعا کرتے رہا کریں کہ مالک کائنات اس مبارک دروازے سے ہمیں گزرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے نبی پاک علیہ السلام کی سنت کے مطابق روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن میرے بھائیوں، گزارش یہ ہے، ساری عبادات کے اندر ہم کچھ نہ کچھ چیزیں اپنی طرف سے اضافے کر کے ہم اس طرح کے معاملات جو کرتے ہیں یہ ہمارے لیے خرابی کا باعث بنتے ہیں۔ بہت ساری بدعات و خرافات کو اس میں داخل کر دیا گیا ہے۔ اکثر کیلنڈروں کے اوپر یہ لکھا ہوتا ہے کہ روزہ رکھنے کی نیت، وَبِصَوْمٍ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، وہ اس طرح کے الفاظ ہیں۔ تو یہ الفاظ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے ثابت نہیں، یہ خود ساختہ ہیں۔ اور نیت کا ہونا ہر عمل کے لیے ضروری ہے، نیت کا ہونا ہر عمل کے لیے ضروری ہے۔ جس طرح کہ صحیح البخاری کے اندر حدیث پاک موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، لیکن نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ یہ الفاظ جو ادا کیے جاتے ہیں اللہ کے پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ہرگز ثابت نہیں ہے۔ ان چیزوں سے بچانا چاہیے اپنے آپ کو، اور عمل ہو تو تاجدار مدینہ کی سنت کے مطابق۔ روزے کے اندر ریاکاری نہیں ہونی چاہیے۔ اگر ریاکاری اور دکھلاوا کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں شرک کا ارتکاب کرتا ہے، کیونکہ دکھلاوا اور ریاکاری نہیں ہونی چاہیے۔ نبی پاک علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے من صام، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من صام یرائی فقط اشرک، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جس نے دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا ہے۔ اس لیے اپنے مالک کائنات کی رضا کے لیے روزہ رکھنا چاہیے کہ رب ذوالجلال سے اجر لینے کے لیے جب تیار ہو جائیں گے تو یقیناً مالک کائنات اتنا بڑا اجر عطا فرمائے گا جو ہماری سوچ بھی وہاں تک نہیں جا سکتی۔ اتنا بڑا اللہ رب العزت نے اپنے پاس روزے دار کے لیے اجر رکھا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے، فرمایا کہ جو بندہ جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہیں چھوڑتا، رب ذوالجلال کو اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور یہ کچھ باتیں ایسی ہیں ان کو بھی جان لینا چاہیے کہ اگر کوئی بندہ روزہ رکھتا ہے اور دوسرا بندہ اس کے روزے کو افطار کرواتا ہے، اللہ اکبر، روزہ افطار کروانے والے کے بارے میں یہ بھی حکم ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص روزہ رکھتا ہے اور دوسرا بندہ اس کا روزہ افطار کرواتا ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا کہ اتنا ہی اجر اس کو ملے گا جتنا روزہ رکھنے والے کو ملے گا، اور اس کے اجر میں کمی نہیں کی جائے گی۔ پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ نے ایک بات یہ بھی کہی، اللہ کے رسول ہمارے پاس تو کچھ ہوتا نہیں،
روزہ افطار کروانے کے لیے، مقصد تو جی تو چاہتا ہے اتنا بڑا ہمیں بھی اجر مل جائے، روزہ افطار کروائیں، تو کائنات کے امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ضروری تو نہیں کہ پرتکلف چیزوں سے روزہ افطار کروایا جائے، بلکہ ایک گھونٹ دودھ کا ہو جائے، پانی سے بھی اگر کسی کا روزہ یا کھجور سے بھی روزہ افطار کروا دیتا ہے تو کائنات کے امام علیہ السلام نے فرمایا اتنا ہی اس کو اجر ملے گا۔ اس لیے یہ بڑے اجر کی بات ہے اگر مالک کائنات کی رضا کے لیے یہ عمل کیا جائے۔ اگر دکھلاوے اور ریاکاری کے لیے افطار پارٹی کرتا ہے، بہت بڑی کرتا ہے، بڑے پرتکلف کھانوں کا اہتمام کرتا ہے، پھر بھی ارتکاب شرک کرتا ہے، ایک مچھر کے پر کے برابر بھی اس افطار کروانے والے کو اجر نہیں ملے گا۔ ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے، یہ روزہ ہے، یہ ارکان خمسہ میں سے، اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک رکن ہے، اور اس کے اوپر عمل کرنا، اس کی بڑی تاکید فرمائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس کی راتوں کو قیام کرنا، اس کی بڑی فضیلت بیان فرمائی۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں ایمان و احتساب کے ساتھ روزہ رکھنا چاہیے، رب ذوالجلال کی رضا کے لیے، اپنے مالک کو راضی رکھنے کے لیے روزے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا سحری کھانی چاہیے، سحریاں تمہیں کھانی چاہیے کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے۔ اور دوسری حدیث میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ یہود و نصارہ کی اور ہمارے روزے کا اس سے فرق بھی واضح ہوتا ہے سحری کھانے سے، اور سحری کھانے والوں کی کتب حدیث کے اندر بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اس لیے ہمیں سحری کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، اور رب العالمین کی رضا کے لیے ہمیں روزہ رکھنا چاہیے خالصتاً۔ اور جو شخص، اس کی بڑی فضیلت رمضان کی ایک یہ بھی ہے کہ نبی پاک صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، ایک گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو پوچھا کہ آپ حج پہ نہیں گئے؟ ایک عورت نے کہا اللہ کے نبی ہمارے پاس 2 اونٹ تھے، ایک اونٹ پر میرا بیٹا اور میرا شوہر حج کے لیے گئے، اور میرے پاس ایک ہی اونٹ ہے جس پر پانی وغیرہ لاد کر گھر میں استعمال کرتے ہیں ہم، تو یہ اس لیے سواری نہ ہونے کی وجہ سے میں حج کے لیے نہیں جا سکی۔ تو کائنات کے امام نے فرمایا جب رمضان المبارک آئے نا، رمضان آئے تو عمرہ کر لینا۔ گویا کہ جو رمضان کے اندر عمرہ کرتا ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ حج کے برابر۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ گویا کہ اس نے میرے ساتھ حج کیا۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں ماہ رمضان المبارک کا استقبال کرنے کی اور اس کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد